السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے روزوں کے احکام، اس سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے روزے کی کچھ فضیلتیں، روزے رکھنے والے کو کچھ جو مقام کتاب و سنت میں دیا گیا اس کو ہم نے جانا، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، روزے سے کیا فوائد ان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، روزہ جو ایک مدرسہ ہے اس سے کیا کیا مومن سیکھتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئی۔ اور اختتام پر ہم نے رمضان کے احکام اور مسائل کا آغاز کر دیا تاکہ ہم مسائل کو ایک ایک کر کے سمجھ سکیں۔ ناظرین اکرام، رمضان کے روزے یہ ہم پر فرض ہیں، اس کی فرضیت، اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آنے والے ہمارے اس موضوع میں ناظرین اکرام آپ کے سامنے پچھلے درس میں ایک آخری مسئلہ آپ کے سامنے آیا تھا، وہ ہے رؤیت ہلال کا مسئلہ۔ رؤیت ہلال یعنی چاند کا مسئلہ۔ اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جان لے رؤیت ہلال کا مسئلہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے۔ اس میں وہ اپنی ذاتی رائے کو فوقیت نہ دے، بلکہ جس علاقے میں وہ ہوتا ہے اس علاقے میں مسلمان، اس علاقے میں علماء اور رؤیت ہلال کے لیے متعین جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کمیٹیوں کو سامنے رکھ کر کے وہ رمضان کے روزے کا آغاز کرے اور اختتام کرے۔ یہ ذاتی انفرادی عبادت نہیں ہے کہ آپ نفل نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، یہ اجتماعی عبادت ہے۔ جیسا آپ نے کہا صوموا لرؤیتہ، پچھلے درس میں آپ کے سامنے آیا، چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو، چاند دیکھ کر تم روزہ چھوڑو، یہ اجتماعی عبادت ہے۔ یہ اور جو علماء اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ایک جگہ چاند نظر آ جائے پوری امت کو روزہ رکھنا چاہیے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اختلاف کی بنیاد نہ بنایا جائے۔ اور حدیث کی روشنی میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر علاقے والے اپنے اعتبار سے چاند کو دیکھیں گے، اور کسی ایک جگہ پر چاند نظر آ جائے، سعودی عرب میں نظر آ جائے یا کہیں اور نظر آ جائے، تو پوری امت اس کی پابند نہیں ہے۔ اور یہ عہد رسالت میں ہوا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ کے لوگ چاند دیکھ لیتے تو کیا وہ مدینہ کو خبر بھیجتے، یا مدینے والے چاند دیکھ لے تو کیا وہ مکہ والوں کو خبر بھیجتے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو مسافر بنا کر کے ذمہ داریاں دے کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا، کیا وہ وہاں سے خبریں دیا کرتے تھے؟ نہیں۔ ناظرین اکرام، دین فطری تعلیمات ہم کو دیتا ہے کہ جہاں چاند آپ ہیں وہاں آپ چاند دیکھیں، وہاں کے علاقے کے مسلمان آپس میں مل جل کر کے روزہ شروع کریں اور عید کی نماز پڑھیں۔ اور عہد رسالت میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا کہ آپ نے باقاعدہ قاصدوں کو بھیجا پیغام دینے کے لیے یا خبر لانے کے لیے، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو بات ہمیں ملتی ہے ان میں سے یہ بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب بتایا گیا کہ وہاں ملک شام میں وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھا اور ان کا چاند مدینے والے کے چاند سے الگ ہے، مختلف ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ملک شام کے چاند کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ مدینہ میں جو چاند انہوں نے دیکھا تھا اسی چاند پر انہوں نے اپنے روزے کی تکمیل کی، اور کہا انہوں نے ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم چاند دیکھ کر کے اور روزہ شروع کریں، اور چاند دیکھ کر کے ہم روزے کا اختتام کریں، عید کی نماز پڑھیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ صحابی رسول کا عمل، اس کی یہ روایت آپ کو مل جائے گی ناظرین اکرام صحیح مسلم حدیث نمبر 1087 میں، کہ فضل بنت حارث کہتی ہیں کہ بعثتہ، کہ انہوں نے بھیجا کن کو؟ قریب بن ابو مسلم کو ملک شام کی طرف بھیجا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں فقدمت الشام، میں شام کو آیا اور میں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، اور واستحل علی رمضان، اور رمضان کا چاند نظر آ گیا اور میں ملک شام میں تھا۔ فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ،
قریب کہتے ہیں کہ میں نے چاند کو دیکھا رات کی جمعہ کی رات کو، یعنی جمعرات کو، اس کی رات کو میں نے دیکھا جہاں سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، کہتے پھر مدینہ آیا مہینے کے اختتام پر۔ فسألنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے سوال کیا سفر کے بارے میں، جو ضرورت مجھے پوری کرنی تھی اس کے بارے میں۔ پھر ثم ذکر الہلال، پھر چاند کا تذکرہ ہوا۔ فقال متی رأیتم الہلال، عبداللہ بن عباس نے قریب سے پوچھا جو ملک شام گئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کہ تم نے چاند کب دیکھا؟ انہوں نے کہا رأیناہ لیلۃ الجمعہ، ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا ہے۔ تو فقال انت رأیتہ، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ تو قریب نے کہا فقلت نعم، ہاں میں نے دیکھا۔ ورآہ الناس، اور سارے لوگوں نے دیکھا۔ وصام معاویہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزہ رکھا، اور سارے مسلمانوں نے ملک شام کی روزہ رکھا۔ فقال، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ولکننا رأیناہ لیلۃ السبت، لیکن ہم نے چاند دیکھا ہے ہفتے کی رات کو۔ اب دیکھیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام میں تھے اور وہ وہاں پر حکمران تھے، انہوں نے دیکھا جمعہ کی رات کو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہفتے کی رات کو، یعنی جمعہ گزر جانے کے بعد، مغرب کے بعد چاند ہم نے دیکھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ، عبداللہ بن عباس نے کہا اگرچہ کہ ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے، ہم برابر روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے ہو جائیں، یا ہم 30 دن سے پہلے چاند کو دیکھ لیں، یعنی ہم اپنے اعتبار سے روزہ رکھیں گے 29 یا 30۔ تو حضرت قریب نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے پوچھا اور کہا اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ حضرت معاویہ نے جو چاند دیکھا ہے جمعہ کی رات کو، اس رؤیت کو نہیں مانتے، اس رؤیت کو اختیار نہیں کرتے، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اور انہیں رؤیت اور ان کا جو روزہ وہ کافی نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا لا، نہیں، اور کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ ناظرین کرام اب غور کیجئے، عبداللہ بن عباس کو خبر دی گئی، باقاعدہ صحابی رسول ہیں اور ان صحابہ میں سے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، علماء صحابہ میں سے، فقہاء صحابہ میں سے ہیں، اور وہ صحابی جنہوں نے کثرت سے حدیث روایت کی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اہل بیت میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ کہ انہوں نے جمعہ کی رات کو دیکھا، ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا، اور ہم اسی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اپنی روزوں کو جاری رکھیں گے۔ یہ بات انہوں نے قریب جو کہ تابعی ہیں ان سے یہ بات کہی، اور ملک شام اور مدینہ کے درمیان 1120 کلومیٹر کا فاصلہ ناظرین کرام، عبداللہ بن عباس نے اس خبر کو نہیں لیا، 1120 کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن عبداللہ بن عباس نے اس خبر کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا۔ اور غور طلب بات یہ ناظرین اکرام کہ آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایسے ہی رسول نے ہم کو حکم دیا ہے، یہ رسول کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے۔ کیا حکم دیا رسول نے؟ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ اب چونکہ مدینہ والوں کو چاند نظر آیا ہفتے کی رات، وہ اسی کا اعتبار کریں گے، اور جو ملک شام والے انہیں جمعہ کی رات کو نظر آیا وہ اسی کا اعتبار کریں گے۔ حجاز یہ الگ ہے اور یہ ملک شام یہ الگ ہے، دو الگ الگ اقلیم ہے، الگ الگ علاقے ہیں، دونوں کی رؤیت الگ الگ ہو گئی صحابہ کے زمانے میں، اور ایک دوسرے کی رؤیت کو انہوں نے نہیں لیا۔ تو ناظرین اکرام اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک جگہ نظر آ جائے تو ہم سب مسلمان ایک ساتھ کریں، ایسا نہیں ہے، اور حقیقت میں یہ ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو ممالک ہیں، سورج کی جو رفتار ہے، سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا ہے، مختلف ہے۔ ایسے ممالک ہیں ناظرین اکرام کہ جہاں دن ہو تو ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، ہمارے یہاں رات ہو تو وہاں دن ہے، گھنٹوں کا وقت ہے، صبح شام کا فرق ہے۔ ناظرین اکرام اگر ہم یہ کہیں سارے مسلمان ایک دن میں عید منائیں، تو جب ہمارے عید کا دن ہوگا تو وہاں تو عید کا دن نہیں ہوگا، رات ہے وہاں پر۔ تو شریعت نے فطری طور پر ہمیں یہ کہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں خبر مل رہی ہے، ابھی اس زمانے میں نہیں ملتی تھی، ہمیں خبر مل رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام سوال یہ ہے
کہ کیا اس جدید آلات سے جو خبر ملتی ہے اس خبر کا اعتبار کر کے ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس کو خبر ملی، جدید دور کی طرح سے نہیں، ایک شخص نے جا کر کے خبر دی جو کہ تابعی مدینہ کے رہنے والے، لیکن انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اور ناظرین اکرام، آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جو پہاڑوں میں، جنگلات میں آباد ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں قبائلی زندگی گزارنے والے جہاں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے اور وہاں پر کوئی لوگوں کے تعلقات باہر کی دنیا سے نہیں ہے۔ وہ مسلمان کیسے روزہ رکھیں گے؟ اپنا چاند دیکھیں گے روزہ رکھیں گے، چاند دیکھیں گے روزہ اپنا مکمل کریں گے؟ تو یہ فطری دین ہے اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم۔ اور کوئی آدمی کسی اور قول کو زیادہ طاقتور مانتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کے تفریق نہ کرے، بلکہ امت کے ساتھ جہاں پر ہم ہیں وہاں مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھیں، ایک ساتھ روزہ چھوڑیں، اجتماعیت کو ثبوت دے۔ ناظرین اکرام، یہ اس مسئلے کے حوالے سے ایک اہم وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے روزے کے ارکان کی طرف۔ روزے کے کتنے ارکان ہیں؟ ناظرین اکرام، روزے کے 2 ارکان ہیں جس کے بغیر روزے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکن ہیں۔ نماز کے جس طرح ارکان ہیں اسی طرح روزے کے ارکان، روزے کے 2 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے النیہ، نیت۔ نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ، پختہ ارادہ، کہ انسان اس نیکی کا ارادہ کرے جو وہ کرنے والا ہے اور اس نیکی کا مقصد اللہ کی رضامندی دل میں رکھے، یہی نیت ہے۔ ناظرین کرام، 2 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر مجھے نماز پڑھنی ہے مثلا تو میں دل میں نیت کروں گا کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے ہے، اسے نیت کہا جاتا ہے کہ دل میں آپ ارادہ کریں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نیت کا کیا معنی ہے؟ القصد الی الفعل، کسی بھی کام کے لیے ارادہ کرنا، امتثال لامر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، اور اس کا جو محل ہے، جگہ ہے، وہ دل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ نیت تو حقیقت میں نہیں ہے، اس لیے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے بول دیا تو پھر نیت نہیں ہے وہ، اور اس طرح زبان سے کلمات کو ادا کرنا بدعت ہے۔ روزے کی آپ نیت کریں اور زبان سے ادا نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، اور صحیح مسلم 1907، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت نہیں ہے تو پھر کوئی عمل کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے روزہ رکھے، بھوکا پیاسا، کوئی نیت ہی نہیں ہے اس کا روزہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، مجھے بتائیے اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے لا قدر اللہ اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں مل سکا، ہوٹل کی تلاش میں صبح سے شام ہو گئی، کیا وہ روزے دار مانا جائے گا؟ نہیں، اگرچہ کہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت اس کی نہیں ہے۔ نیت پہلی بنیادی شرط ہے، بنیادی رکن ہے جس کو مومن کو ادا کرنا ہے۔ اب نیت جو ہے فرض روزے کی الگ ہے، نفل روزے کی الگ۔ فرض روزے رمضان کے روزوں کی نیت کے لیے جان لیں اس کا وقت کیا ہے۔ فرض روزوں کی نیت کا وقت رات میں ہے، کہ رات کے کسی نہ کسی حصے میں نیت ہو روزہ رکھنے کی، کہ کل روزہ رکھنے والا ہے، دل میں اس کی نیت ہو۔ اگر رات میں اس نے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، حدیث ہے ابو داؤد حدیث نمبر 2454، سنن ترمذی حدیث نمبر 730، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صوم لمن لم یبیت الصیام من اللیل، اس کا روزہ نہیں ہے جو رات میں روزے کی نیت کر کے رات نہ گزارے۔ اور ایک روایت میں کہا من لم یجمع الصیام قبل الفجر، کا جو فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا ہے فلا صیام لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ رات میں نیت ہو۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو رات میں سو گیا اور سوتے وقت اس کی کوئی نیت نکل روزہ رکھنے کی، فرض کیجئے، مان لیجئے سحری کو جاگا نہیں، سیدھا فجر طلوع ہو گئی، کیا اس کا روزہ ہے؟ وہ روزہ نہیں ہے۔ اب
مسئلہ یہ ہے الحمدللہ کہ ہم سب اکثر لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں. جب انسان سحری کے لیے جاگ جاتا ہے الحمدللہ تو اس کی نیت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، اور وہ سحری کھا لیتا ہے، روزہ اپنا رکھ لیتا ہے. لیکن رات میں اس کی نیت ہو روزہ رکھنے کی، اس کا پورا خیال کرے. اب یہاں پر سوال یہ ہے، کیا رمضان کی پہلی ہی رات کو پورے 30 دنوں کے روزوں کی نیت کر سکتا ہے، یا وہ ہر رات کے روزے کی الگ الگ نیت کرے؟ تو ناظرین اکرام، رمضان کی پہلی رات میں وہ نیت کر سکتا ہے پورے رمضان کے روزوں کی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر رات روزے کی نیت وہ کرے. روزے کی نیت کا دل میں ارادہ کرے، نیت کرنے کے بعد دل میں ارادہ کرے کہ کل وہ روزہ رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. زبان سے اسے ادا نہ کرے، ایک اہم مسئلہ ہے. اور اگر نہیں نفل روزے کی بات، تو نفل روزے میں کشادگی ہے، رات میں نیت کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو فجر کے بعد کچھ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، پھر وہ 8-9 بجے بھی اگر دیکھتا ہے کہ ہاں میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو وہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس حوالے سے ایک روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1154، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ دن میں میرے پاس آئے. آپ نے کہا هل عندکم شیء، آپ نے کیا تمہارے پاس کچھ چیز ہے، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا فإنی اذا صائم، آپ نے کہا پھر بے شک میں روزے سے ہوں. آپ نے اسی وقت روزے کی نیت کر لی. دن میں آئے، کھانے کے لیے بھی پوچھا، کہا نہیں ہے تو آپ نے نیت کر لی. اس کا مطلب نفل روزے میں کشادگی ہے. اور بیہقی کی جو روایت ہے اس روایت میں آپ نے کہا اذن اصوم، آپ نے کہا تب تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو نفل روزے میں کشادگی ہے، البتہ فرض روزے میں رات میں نیت ہونا ضروری ہے. یہ اہم مسئلہ ہے ناظرین اکرام. اور رہی بات یہ نیت کے حوالے سے کہ اگر کوئی آدمی دل میں نیت کر لیتا ہے روزہ توڑنے کی، عزم کر لیتا ہے روزہ کہ ہاں میں نے روزہ توڑ دیا، اب میرا کوئی روزہ نہیں، اگر دل میں اس نے عزم کر لیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناظرین اکرام، نقض النیہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی نیت کر لے روزہ توڑنے کی، چونکہ نیت رکن ہے اور رکن کے بغیر عبادت نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ کہ وہ بھوکا پیاسا رہے اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ کسی وجہ سے بھوک پیاس زیادہ اس کے ہو گئی اور وہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں روزہ توڑ دیتا ہوں. اب اس کے بعد وہ کھانے پینے کی تلاش میں نکلے، اگر اسے کھانا پانی نہیں ملتا ہے افطار تک بھی، تب بھی اور اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے. کیونکہ نیت جو ہے، جس طرح نیت کا آغاز ہوتا ہے اسی طرح انسان کی نیت ختم بھی ہو جاتی ہے، انسان کی نیت ٹوٹ بھی جاتی ہے. دوسرا رکن ناظرین اکرام الامساک. الامساک کا مطلب رک جانا. روزے کا دوسرا رکن امساک کا. کن چیزوں سے رک جانا؟ 3 چیزوں سے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے. کہ وہ بیوی سے خصوصی تعلق قائم کرنا، کھانا پینا، ان 3 چیزوں سے رک جانا. کب تک؟ طلوع فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے آیت 187 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، یعنی دن کی سفیدی، طلوع جسے فجر صادق کہا جاتا ہے، واضح ہو جائے اس وقت تک کھاؤ، واضح ہونے کے بعد نہیں. پھر کب تک؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر ہمیں روزہ کب تک مکمل کرنا ہے؟ مغرب تک ہمیں اپنے روزے کو مکمل کر لینا ہے. تو ناظرین اکرام، اس دوران کھانے سے، پینے سے، جماع سے مومن کو بچ کر کے رہنا ہے، اسے ہرگز ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرنا ہے. اگر کوئی اس وقت کے دوران فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر کھا لے جان بوجھ کر کے یا پی لیتا ہے یا جماع کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ناظرین اکرام، ایک اہم مسئلہ ہے جس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ کوئی آدمی کھا لے یا پی لے یا سوچ کر کے سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو چکا ہے یا فجر طلوع نہیں ہوئی، پھر اسے بعد میں پتہ چلا کہ ہاں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے الٹا ہوا ہے، ہمیں لگا کہ سورج غروب ہو گیا، افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا سورج غروب نہیں ہوا ہے. اگر ایسا ہوا بغیر ہماری جان بوجھ کر ہم نے نہیں کیا
تو کیا ایسے روزے کی قضا کرنی ہوگی؟ صحیح قول کے مطابق واللہ اعلم اس روزے کی قضا کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے غلطی کو معاف کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ 2045 روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس امت سے 3 چیزوں کو معاف کیا ہے۔ ایک ہے خطا، جان بوجھ کر اگر کوئی غلطی نہیں کر رہا ہے، اور دوسرا بھول جانا، تیسرا کوئی زبردستی جب کرتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جو اس کی دلیل ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 24، حضرت زید ابن وہب کہتے ہیں لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں افطار کر لیا، روزہ کھول لیا۔ فرأیت عساسا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اخرجت من بیت حفصہ فشربوا، کہ ایک پیالہ آیا جس پیالے حضرت حفصہ کے گھر سے، اور اس کو پی لیا گیا۔ ثم طلعت الشمس فی سحاب، پھر سورج بادلوں سے طلوع ہو گیا، یعنی اس کا مطلب بادل تھے، اور صحابہ کو لگا کہ یہ وقت پورا ہو گیا ہے، یعنی روزہ مکمل ہو گیا، انہوں نے کھا لیا پی لیا، اور پھر بعد میں سورج طلوع ہو گیا جیسے بادلوں سے۔ تو کہتے ہیں زید بن وہب فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کو بہت مشقت ہوئی۔ فقالوا، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا نقضی هذا اليوم، اس دن کی ہم قضا کر لیں گے، اس دن کی قضا کر لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ واللہ ما تجانفنا لإثم، کہ حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم نے جان بوجھ کر یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1959، حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں ایک دن افطار کر لیا، فی غیم، بادل تھے، ثم طلعت الشمس، پھر بادلوں سے سورج طلوع ہو گیا، سورج ظاہر ہو گیا، بادل چھٹ گئے، سورج طلوع ہو گیا، اور لیکن ہم نے روزہ کھول لیا۔ اتنی ہی بات حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، جو کہ بخاری کے اندر اور ابو داؤد کے اندر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، یہ حدیث 2 چیزیں بتاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بادل اگر آ گئے ہوں تو ان بادلوں کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنا چاہیے افطار میں۔ سورج غروب ہو گیا، اگر ہمیں تحقق ہے ہاں وقت ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سورج ڈوب گیا، تو پھر ہم افطار کر لیں گے۔ بادلوں کی وجہ سے ہمیں تاخیر نہیں کرنی ہے، کیونکہ رسول کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ حضرت اسماء کہہ رہی ہیں کہ ہم نے افطار کر لیا فی غیم، بادل تھے ہم نے افطار کر لیا، یعنی رسول کے زمانے میں، رسول کی موجودگی میں، رسول نے نہیں کہا بادل ہیں تم لوگ بعد میں تاخیر سے افطار کرو، نہیں، اپنے صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا۔ اور صحابہ اللہ اس کے رسول کے زیادہ اطاعت گزار ہیں، تو یہ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو روزے کی قضا واجب نہیں ہے، کیونکہ حضرت اسماء نے بس اتنا ہی کہا کہ ایسا ہو گیا، ہم نے افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے روزے کی قضا کی۔ ابن تیمیہ کہتے رحمۃ اللہ علیہ اگر اللہ کے نبی نے اس روزے کو قضا کرنے کے لیے کہا تھا مدینہ والوں سے، تو پھر ان کا افطار اور ان کا روزے کا رکھنا ہم تک منقول ہوتا، یعنی حدیثوں میں اس کا ذکر ہوتا، جبکہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ان سب کو دوبارہ ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما لم ينقل، جب ہمارے پاس نقل ہو کر کے ایسی کوئی روایت نہیں آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے دوبارہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آئیے ایک اہم مسئلے کی طرف، وہ ہے مبطلات الصوم، کہ کس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ کون سی چیزیں جن سے روزہ مومن کا ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ہم اس کی تقسیم اس طرح سے کر لیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹنے کے ساتھ اس کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس میں صرف آپ کو قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اور کفارہ بھی فرض ہوتا ہے اور قضا کرنا بھی ضروری ہے، قضا بھی فرض ہے۔ وہ ہے جماع، کہ اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے خصوصی تعلق جو شوہر بیوی کا ہوتا ہے وہ تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
نمبر 1 وہ گنہگار ہوگا، نمبر 2 اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، نمبر 3 اسے قضا کرنا ہوگا، نمبر 4 اسے کفارہ بھی دینا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں اس کے ذمے ہو جاتی ہیں ناظرین اکرام، کیونکہ یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس نے ایک فرض روزے کو برباد کر دیا جانتے بوجھتے۔ اور اس سے پہلے آپ نے سنا کہ روزہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں سے مومن بچا رہے، کھانے پینے اور جماع سے۔ خواہشات نفس پر قابو کرے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد فوت کر دیا اس نے جماع کر کے، خصوصی تعلق کر کے، اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ اس حوالے سے ایک مشہور روایت ناظرین اکرام صحیح بخاری میں امام بخاری نے کئی جگہ پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث اور 1936 1937 صحیح مسلم 4 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی مرتبہ اسے نقل کیا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اسی طرح سنن ترمذی میں بھی روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا وما اہلکک، آپ نے کہا کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ کہا وقعت علی امرأتی فی رمضان، کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے خصوصی تعلق قائم کر لیا رمضان میں، روزے کی حالت میں۔ آپ نے کفارہ بتایا ان کو۔ کفارہ کیا؟ آپ نے تو سنا کفارہ دینا ہوگا ان کو۔ کفارہ کیا ہے؟ آپ نے کہا حل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تم گردن آزاد کر سکتے ہو، غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ آپ نے کہا نہیں کر سکتے۔ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو کیا تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کفارہ یہ ہے، جو غلام آزاد نہیں کر سکتا 2 مہینے اسے رمضان کے بعد مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ پھر آپ نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ 60 مسکینہ، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے دن میں اگر کوئی اپنی بیوی سے مجامعت کر لے، تعلق قائم کر لے، اس کا کفارہ یہ ہے غلام آزاد کرے۔ غلام نہیں ہے تو پھر وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ 2 مہینے مسلسل روزہ وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے پیٹ بھر کے، 60 مسکینوں کو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی کھجور لے کر کے آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور لے کر کے اس شخص کو دے دیا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے کہا تصدق بہذا، جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آخر میں تو یہی ہے، یا تو غلام آزاد کرو، یا طاقت نہیں ہے تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھو، یعنی 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، جو 29 بھی ہو سکتے، 30 بھی ہو سکتے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے کہا چونکہ صحابی نے دونوں چیزوں کے بارے میں کہا نہیں، تیسری چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ اتنی طاقت نہیں ہے، 60 لوگوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں۔ آپ نے کہا کھجور لو، یہ صدقہ کر کے کفارہ پورا کر لو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کہ مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا محتاج کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا ضرورت مند کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس پڑے ان کی بات سن کر کے۔ آپ نے کہا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دینا، چونکہ وہی محتاج ہیں، انہی کو کھلا دینا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ کفارہ جو رمضان کے دن میں، چونکہ رات میں یہ حلال ہے، رات کے وقت شوہر بیوی اپنے تعلق، خصوصی تعلق کو قائم کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 187 میں اللہ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کے راتوں میں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ احل، اللہ نے حلال کیا، کیا حلال کیا ہے؟ الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنی بیویوں سے خصوصی تعلق، جو میاں بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے، اسے تم قائم کر سکتے ہو۔ الرفث جو ہے وہ جماع کو کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الرفث کہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ پہلی بات تھی مبطلات الصیام، کہ کس چیز سے روزے باطل ہو جاتے ہیں۔ ان میں پہلی قسم میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ جماع کرنا ہے، اور اس جماع کے اوپر کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، وہ چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن وہ گنہگار ہوگا
قضا کرنا ہوگا لیکن کفارہ اس پر نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے ناظرین اکرام؟ سب سے پہلی چیز الاکل والشرب عمدن، جان بوجھ کر کھانا یا پینا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، چاہے وہ فائدہ مند چیز کھائے یا نقصان دہ چیز کھائے، کوئی بھی چیز اگر وہ کھا لیتا ہے اور وہ اس کے حلق اور منہ کے راستے سے داخل ہو جائے اس کے بطن میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 187 میں ہم سب کو حکم دیا کہ ہم فجر صادق تک کھا سکتے، اس کے بعد ہمیں رات تک سورج غروب ہونے تک رکے رہنا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لے پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ہاں اگر کوئی غلطی سے بھول کر کے کھا لے اور پی لے، اور اکثر یہ سوالات آتے ہیں رمضان میں کہ بھول کے کسی نے کھا لیا، بھول کر کسی نے پی لیا، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث 1933، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی وہو صائم، اگر کوئی بھول گیا وہو صائم جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہے، فاکل او شرب، بھول کر کے کھا لیا یا پی لیا، فلیتم صومہ، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ بے شک اللہ نے اسے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھا لے پی لے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، جیسے ہی یاد آ جائے فوراً رک جائے، اگر منہ میں لقمہ ہے تو تھوک دے اس کو، یاد آنے کے بعد ایک قطرہ بھی حلق کے اندر نہ جائے، ایک نوالا بھی اندر نہ جائے۔ اسی طرح دیکھنے والے کو چاہیے اگر وہ کسی مسلمان کو دیکھ رہا ہے فوراً روکے، کیونکہ وہ تو بھولا ہے لیکن آپ تو نہیں بھولے، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں، آپ اسے حکم دیجیے بھلائی کا اور اسے یاد دلائیے۔ یہ کھانا اور پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، لیکن اس سے صرف قضا ضروری ہے، یعنی کہ اگر کوئی آدمی ایسا کر لے تو پھر اس کے اوپر قضا ہے کہ اس دن کی وہ قضا کرے، اس لیے کہ اس نے وہ گناہ کیا جس سے اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کرنا ضروری ہے، البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر کے قے کرنا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے، چاہے تھوڑا کرے چاہے زیادہ کرے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے ناظرین اکرام، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ناظرین اکرام صحیح ابو داؤد 2380 اور ترمذی 720، اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ارواء الغلیل 930۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضرعہ القی وهو صائم فلیس علیہ قضاء، پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو قے ہو جائے خود بخود قے آ گیا، اس نے کچھ نہیں کیا، فلیس علیہ قضاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ ومن استقاء، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، فلیقضی، اسے چاہیے کہ روزہ قضا کرے، اور اس کا مطلب روزہ ٹوٹ گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا اللہ کے نبی نے کہا فلیقضی، وہ روزہ قضا کرے۔ دو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس سے، ایک کہ روزہ ٹوٹ گیا وہ، اور دوسرا اس کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ دوسرا عمل ہے ناظرین اکرام، اسی لیے ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے امت کے علماء کا کہ جو جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے ناظرین اکرام کہ جس کا تعلق خواتین سے ہے، اگر حیض آ جائے، نفاس آ جائے، اگرچہ کہ سورج کے غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، سورج ابھی ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے اگر حیض آ جائے یا نفاس ہو تو پھر وہ روزہ ٹوٹ گیا، وہ روزہ ختم ہو گیا، اب اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اس میں بھی اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حائضہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، نفاس کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، البتہ اس پر واجب ہے کہ رمضان کے روزے گزر جانے کے بعد ان دنوں کی قضا کرے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ 3 امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس پر اسے قضا کرنا ہوگا، کوئی کفارہ اس پر فرض نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ناظرین اکرام کہ جس میں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد سے متعلق بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں حائضہ عورتوں کا کیا معاملہ تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 335
حضرت عائشہ کہتے کننا نحید علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول کے زمانے میں حالت حیض میں ہوتی، فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم روزوں کی قضا کریں، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، لیکن نماز قضا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا۔ حالت حیض میں، حالت نفاس میں نہ روزہ رکھنا جائز ہے نہ نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن ایک کی قضا ہے ایک کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہے، نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ عہد رسالت میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، حیض کو روکنے والی دواؤں کا استعمال کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی جس نے ایسی کوئی گولی ایسی دوا استعمال کی ہے جس سے حیض رک گیا، کیا وہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اہل علم نے یہ بات کہی کہ عورت کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دوائیاں عورتوں کو بسا اوقات بہت نقصان کر دیتی ہیں۔ فطری طور پر وہ رہے، جب صحابیات رسول کے زمانے میں رمضان کی حالت میں روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کرتی، ان سے افضل، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر آج کے دور میں بھی ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے، دوائیوں کا استعمال نہ کرے، یہ بہتر ہے اس کے حق میں صحت کے اعتبار سے۔ لیکن اگر کوئی استعمال کر لیتی ہے اور خون رک جاتا ہے اور روزہ رکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حیض اور نفاس نہ ہو، استحاضہ کا خون ہو، بیماری کا کوئی خون ہے، حیض اور نفاس کا نہیں ہے، تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے، وہ روزے کو چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ یہ بھی خواتین کو جان لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے جو اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو سورج ڈوبنے سے پہلے روزہ رکھے ہوئے ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے حیض آ گیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس دن کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ طلوع فجر صادق سے پہلے اگر وہ پاک ہو جائے، اپنے خون سے پاک ہو جائے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس روزے کو رکھے جو روزہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ وہ پاک ہو چکی ہے اس سے۔ کب چھوڑنا ہے اس کو؟ جب وہ اس حالت میں ہو۔ اب چونکہ وہ فجر صادق سے پہلے پاک ہو گئی، اسے چاہیے کہ وہ سحری کھا کر کے روزہ رکھے، روزے کو ضائع نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے جو رمضان کے روزے کے درمیان میں پاک ہوتی ہے، یعنی حالت حیض میں تھی اور روزے کا دن ہو اور درمیان دن وہ پاک ہو کے غسل کرتی ہو، تو کیا جو باقی وقت ہے اس کے اوپر، کیا اس وقت میں اسے کھانے پینے سے بچنا چاہیے؟ اس کی کوئی حاجت اس کے لیے نہیں ہے، اسے اس طرح کی پابندی کا ہم مکلف نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ وہ 12 بجے غسل کر لے یا ظہر کو غسل کر لے، چونکہ اس کا روزہ ہے ہی نہیں، کیونکہ فجر کو اس سے نہیں پایا ہے، طلوع فجر صادق سے وہ روزے سے نہیں ہے، اس کا روزہ ہی نہیں ہے، تو ہم اسے پابند نہیں کر سکتے کہ کھانے پینے سے دور رہو۔ ہاں، البتہ یہ بات یہ ہے کہ وہ اس دن کی وہ قضا کرے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض کے خون کا درد محسوس ہو لیکن خون نہ خارج ہو، اس خاتون کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے، اگر ایسی حالت میں سورج ڈوب جاتا ہے اس کا روزہ صحیح ہے۔ یعنی کوئی ایسی عورت ہے، کیونکہ خواتین اللہ کی بندیاں، چونکہ اللہ نے یہ خون ان کے اوپر لکھا ہے اور اس سے وہ گزرتی ہیں ہر ماہ۔ اگر کوئی عورت حیض سے پہلے درد محسوس کر رہی ہے لیکن حیض کا خون اس نے دیکھا نہیں، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تو اس کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ چند مسائل ہیں جو حالت حیض میں روزے سے متعلق ہیں۔ اب آئے ناظرین اکرام، چند مسائل جو متفرق ہیں، جو اہم ہے روزے سے متعلق، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حالت صیام میں شوہر بیوی کے خصوصی تعلق کو قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا کوئی آدمی جمع کیے بغیر بیوی سے گلے مل سکتا ہے یا بوسہ دے سکتا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ جائز ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں اگر وہ جمع نہ کرتا ہو۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1927 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھے بوسہ دے دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں ہوتے اور آپ اپنے خواہشات کو سب سے زیادہ قابو کرنے والے تھے۔ اور ایک اور روایت بھی ناظرین کرام جس میں ایک واقعہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، ابو داؤد حدیث نمبر 2385، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے روزے کی حالت میں کرتا اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے آج بہت بڑا کام کر لیا. حضرت عمر نے حشش تو یوم خوش ہو کر کے خوشی کے مارے دے دیا تھا، بوسہ دے دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا اللہ کے نے میں نے بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑا جرم کا ارتکاب میں نے کر لیا. یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہ رہے تھے. آ کر کے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ان سے، کہا قبلت وانا صائم، اللہ کے نبی روزے کی حالت میں میں نے بوسہ دے دیا. آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتا، سبحان اللہ، آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا ارأیت لو تمضمضت بماء وانت صائم، کہا عمر بتاؤ اگر تم منہ میں پانی لے کر کے کلی کر دو روزے کی حالت میں تو کیا ہوگا. حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے سوال پوچھا پلٹ کر کے. حضرت عمر نے کہا لا بأس بذلک، کہا اللہ کے نبی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پینا منع ہے، لیکن چونکہ صرف منہ پانی رکھ کر کے آپ نے کلی کر دیا تو روزہ کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کہا ففیما، پھر آپ نے کہا پھر اس کا کیا معاملہ، پھر اس سوال کو چھوڑ دو. کہنے کا مقصد یہ بوسہ دیا ہے لیکن جمع تو نہیں کیا. جب منہ میں پانی رکھ کے کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح بوسہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ نوجوان کو اس سے دور رہنا چاہیے. علماء نے اس آدمی کو جس کے اوپر خوف ہے کہ اس کی ضرورت کہ وہ قابو نہیں کر پائے گا اور جمع کر بیٹھے گا، یا پھر وہ جنوبی ہو جائے گا، غسل فرض ہو جائے گا، علماء نے ایسے لوگوں پر کہا کہ ایسے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے. اس کی دلیل ہے ناظرین اکرام، وہ دلیل ہے ابو داؤد حدیث نمبر 2387. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے جمع کے علاوہ بیوی سے ملاقات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس آدمی کو اجازت دے دی. پھر وہ آخر ایک اور صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے وہی سوال کیا کہ میں جمع کے بغیر بیوی سے اگر ملاقات کروں، آپ نے اسے منع کر دیا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ غور کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے کس کو کیا جواب دیا، وہ کیسا شخص تھا. کہ جس کو اللہ کے نبی نے رخصت دی وہ بزرگ آدمی تھے. وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، اور جن کو اللہ کے نبی نے روک دیا وہ نوجوان صحابی تھے. چونکہ نوجوان اس کے لیے مشکل ہے قابو کرنا اپنے جذبات کو، خوف ہے کہ کہیں روزہ اس کا ٹوٹ نہ جائے، کفارہ بھی فرض ہوگا، قضا بھی کرنا ہوگا، گنہگار بھی ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی نے نوجوان کو روک دیا اسے. لیکن بوڑھے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. تو ناظرین اکرام، پہلا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر حالت روزہ میں جمع کے بغیر بوسہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن نوجوان کو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد ناظرین اکرام مسئلہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی حالت روزہ میں ہو اور وہ جنوبی ہو جائے، یعنی خود بخود اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے، سویا ہوا تھا غسل اس کے اوپر فرض ہو جائے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یا رات میں خواب میں اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے جنوبی ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ ناظرین اکرام، تو اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا خواب پر کوئی اختیار نہیں ہے. خود بخود اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ صحیح مانا جائے گا. صحیحین کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جیسا کہ حدیث ہے بخاری 1925 ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنوبا وهو صائم ثم یغتسل ویصوم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کرتے تھے حالت جنابت میں. چونکہ رات میں بیوی سے ملاقات جائز ہے، اگر کوئی آدمی رات میں بیوی سے خصوصی تعلق قائم کرتا ہے اور پھر صبح کو وہ سحری کھاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور پھر وہ غسل کر کے نماز فجر ادا کر لے، اس کا روزہ صحیح ہوگا. حضرت عائشہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کرتے اس حال میں جنوبی ہو کر کے، اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے، ثم یغتسل، تو آپ غسل کر لیتے اور روزہ رکھتے تھے. تو آپ کوئی آدمی حالت جنابت میں وہ سحری کھا سکتا ہے، البتہ نماز کا مسئلہ ہے اسے غسل کرنا ہوگا، لیکن روزہ اس کا صحیح مانا جائے گا، کیونکہ رات میں چونکہ اس نے تعلق قائم کیا، اس پہ غسل فرض ہوا ہے، اور چونکہ یہ رات کا عمل ہے تو دن میں جو روزہ اس کا فجر کے بعد سے ہوگا اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ حالت جنابت میں ہوتے اور آپ غسل کر لیا کرتے تھے، آپ اپنے روزے کو مکمل کرتے تھے. ناظرین اکرام، یہ اہم مسئلہ ہے، اور چونکہ نیند کی حالت میں اگر کوئی آدمی
دن میں ایسا رات میں اگر بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے جو شادی شدہ ہیں، یا جو غیر شادی شدہ ہیں خواب میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور دن میں اگر شادی شدہ غیر شادی شدہ کو خواب کے ذریعے سے ایسا معاملہ پیش آتا ہے اور ان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، ان کا روزہ صحیح مانا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین اکرام تیسرا ایک مسئلہ ہے کہ حالت روزہ میں غسل کرنا صحیح ہے۔ اگر کوئی گرمی محسوس کر رہا ہے یا تھکان اسے محسوس ہو رہی ہے، اگر غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے، یا پانی میں ڈبکی لگا سکتا ہے ٹھنڈے پانی میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے جو کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے معلقاً نقل کی ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ 153، کہ حضرت ام سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے حالت جنابت میں، پھر آپ غسل کرتے، جو حدیث گزر چکی۔ اسی طرح معلق روایت ہے وَكَانَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَبْزَنْ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ابزن تھا۔ ابزن کہتے ہیں ایک ایسا پتھر جس پتھر کو تراشا گیا ہے اور وہ حوض کی طرح دکھتا ہے، ایسا بڑا پتھر جو حوض کی طرح دکھتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اس حوض میں اتر جایا کر داخل ہو جاتے تھے، جس طرح سوئمنگ پول وغیرہ ہے، پتھر کو تراش کر کے اس میں پانی ڈال کر کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر روزے کی حالت میں داخل ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے اور آپ غسل کرتے تھے اور اپنے روزے کو آپ مکمل کرتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور شدید گرمی کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ چوتھی چیز ناظرین اکرام جو روزے کی حالت میں جائز ہے وہ ہے مضمضہ اور استنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کو تو وضو کرنا ہے نماز کے لیے، اور وضو کے جو اعمال ہیں ان میں سے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا ہے، نگلے بغیر اس کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب وضو کرنا ہے روزے دار کو تو وہ پھر عام وقت میں بھی اگر کلی کرنا چاہے کلی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز سے خاص احتراز کرنا چاہیے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرے، حد سے زیادہ وہ زور سے طاقت سے کھینچ کر کے مبالغہ نہ کرے۔ اس حوالے سے روایت ابو داؤد حدیث نمبر 142-143، یہ حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے کہا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاق، آپ نے کہا لقیط بن صبرہ سے کہ وضو میں جب ناک پہ پانی چڑھاؤ تو اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ، مبالغہ کرو، یعنی عام طور پر مومن کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے ناک پہ اچھی طرح پانی چڑھائے، لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا الا ان تکون صائما، آپ نے کہا ہاں اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ نہ کرو ناک میں پانی چڑھانے میں، روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی روزہ نہ ہو تو مبالغہ کرو، تو کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا جائز ہے، البتہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے روزے کی حالت میں مومن کو چاہیے مبالغہ نہ کرے۔ اگر یہ مبالغہ کرتا ہے تو پانی داخل ہونے کا خوف ہے، کیونکہ ناک کے ذریعے سے بھی منفذ ایک ہی ہے، جہاں سے داخل ہوتا حلق ہے، وہ اس کا وہی راستہ ہے، لہٰذا مبالغہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ علماء نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ بغیر اس کی نیت اور قصد کے تھوڑا پانی اندر چلا جاتا ہے، نیت اس کی نہیں، احتیاط وہ کر رہا ہے، لیکن اگر کلی کرتے ہوئے غسل کرتے ہوئے بغیر اس کی نیت اور ارادے کے پانی چلا جائے اس کے پیٹ میں، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، قضا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ غیر متعمد تھا، جان بوجھ کر کے اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام خاص طور پر اس مسئلے کا بھی خیال کیا جائے کہ بسا اوقات لوگ اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں کہ ان کی منہ میں جو لعاب آتا ہے اس لعاب کو بھی تھوک دیتے ہیں، جبکہ وہ لعاب ہے اس کے منہ میں آ رہا ہے، وہ خود بخود وہ بن رہا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ کلی بھی مومن کر سکتا ہے، ناک میں پانی بھی چڑھا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام حالت صیام میں، حالت روزہ میں اگر کسی شخص کے جسم سے خون نکلتا ہے تو خون نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، نکلنے سے فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ روزہ فاسد ہوتا ہے ان چیزوں سے جو داخل ہوں، خارج ہونے والی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خون نکل جائے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ جو کھایا ہے وہ خارج ہو جائے جسم سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کھا لیا قے ہو گیا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
جو داخل ہو، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا خون نکل آئے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ ناک سے نکل آئے، چاہے وہ دانتوں سے نکل آئے، چاہے وہ جسم کی کسی اور جگہ سے، کسی پھوڑے سے، کسی زخم سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ناک سے اگر خون آ رہا ہے اور اسی طرح دانتوں سے، داڑھ سے خون نکل رہا ہے، ایک چیز کا وہ خیال کرے، وہ یہ ہے کہ اس کو نہ نگلے، اسے نگلنا نہیں ہے، یحترز، اس سے احتراز کرنا ہے کہ وہ جو خون آیا اس کو نہ نگلے، چاہے ناک سے آیا ہو، چاہے منہ کے داڑھ کے اندر ہو، زبان سے ہو، اس کو نہ نگلے، کیونکہ اگر نکلتا ہے تو پھر یہ حالت، یہ روزے کو فاسد کرنے والی چیز ہے۔ البتہ جو تھوک اور لعاب ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی، اس سلسلے میں ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الاجماع میں کتاب صفحہ نمبر 16، ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی کتاب ہے الاجماع، اس میں انہوں نے کیا کیا، وہ مسائل جن پر امت کے علماء کا اجماع کا مطلب ساری امت، سارے صحابہ جس پر جمع ہیں، سارے تابعین جس پر جمع ہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع۔ جن مسائل میں امت میں اجماع ہے ان مسائل کو انہوں نے جمع کیا ہے، کیونکہ اجماع دلیل ہے۔ کتاب و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ساری امت، سارے صحابہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو غلطی پر تو جمع نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک گروہ امت میں ہمیشہ رہے گا جو غلط کو غلط کہے گا اور اس سے الگ ہو جائے گا۔ ہمیشہ قیامت تک ایک گروہ تو رہے گا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، ایک گروہ ہمیشہ امت میں ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جب سارے صحابہ کسی مسئلے پر جمع ہوں، سارے تابعین جمع ہوں، سارے امت کے علماء جمع ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کے نزدیک صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ اگر وہ غلط ہوگا تو امت کے سارے لوگ، سارے صحابہ اس پر جمع نہیں ہوں گے۔ اگر امت کے سارے لوگ جمع نہیں ہوئے، میجارٹی ہے، تو میجارٹی یہ دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو امت کا اکثریت اعتبار نہیں ہے شریعت میں۔ کتاب و سنت سے جو پتہ چلتا ہے وہ اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب میجارٹی نہیں، ساری امت، سارے لوگ، کوئی بھی اس میں مخالفت کرنے والا نہ، اسے اجماع کہتے ہیں۔ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاجماع، اس کتاب میں وہ کہتے ہیں اجمعوا علی انہ لا شیء علی الصائم فیما یبتلعہ مما یجری مع الریق، کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے امت کا کہ روزے دار پر کوئی حرج نہیں ہے جو اس کے تھوک کے ساتھ، جو چیز اس کے ساتھ مما بین اسنانہ، اس کے داڑوں کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اس کے تھوک کے ساتھ اگر وہ نگل لیتا ہے، مما لا يقدر علی اخراجہ، جس سے وہ نکال نہیں سکتا، چھوٹی کوئی باریک چیز ہے، تھوک نگلنا تو جائز ہے کیونکہ وہ باہر سے آنے والی چیز نہیں، اسی کے جسم میں، اس کے منہ میں پیدا ہو رہی، اللہ نے ایسے بنایا اس کو، بات کر رہا ہے، تھوک آ رہا ہے اس کو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یجری مع الریق مما بین اسنانہ، اگر داڑھ کے درمیان میں کوئی چھوٹی موٹی چیز رہ گئی ہو، کا غبار، جیسے مثال کے طور پر سحری کھایا تو چھوٹے چھوٹے ذرات اس کے داڑھ میں، زبان کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، یا راستے میں دھول اڑی تو دھول کا کچھ حصہ اس کے ناک کے ذریعے سے اس کے حلق تک چلا گیا، ایسی چیزیں انسان کیسے نکال سکتا ہے؟ تو شریعت نے اس کا پابند ہمیں نہیں کیا، یہ فرض نہیں ہمارے اوپر، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے اور بڑی مشقت ہے، اور شریعت اسلامیہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتی ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، حالت روزہ میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسواک جائز ہے۔ روزے دار صبح سے لے کر کے افطار تک، رات، جب چاہے وہ روزہ رکھے ہوئے یا روزہ نہ ہو، مسواک کر سکتا ہے۔ روزے دار کو مسواک سے روکا نہیں گیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَخُصْ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ، کہ جو فضیلتیں ہیں مسواک کی، یا مسواک استعمال کرنے کی جو اجازت ہے، اس میں روزے دار کو خاص نہیں کیا گیا ہے، منع نہیں کیا گیا روزے دار کو، کیا روزے دار نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت عام طور پر مسواک کی فضیلتیں بیان کرتی ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، فرض نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسواک کرنا یہ جائز ہے۔ اب رہی بات ناظرین اکرام ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کی، اس سلسلے میں
علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے جس کی کوئی ایسی لذت نہ ہو اور جو سیدھے اس کے معدے تک داخل ہونے والی نہ، پیٹ تک داخل ہونے والی نہ ہو، اس کا پورا خیال کرتے ہوئے اگر وہ مسواک کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن کہتے ہیں اگر ایسا ٹوتھ پیسٹ ہے جس کی لذت بھی ہے اور اسی طرح وہ اس کے بارے میں ایک خوف ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ انسان کے حلق سے ہوتے ہوئے بطن پیٹ تک چلا جائے گا، تو چونکہ پیٹ تک جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا بعض علماء نے کہا ایسے وقت میں اس سے بچنا بہتر ہے، اسے علماء نے ناپسند کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں سحری سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، چونکہ اس وقت روزہ شروع نہیں ہوا، افطار کے بعد آپ کر سکتے ہیں، دن میں آپ چاہیں تو مسواک کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ خیال کریں کہ وہ آپ کے حلق سے ہوتے ہوئے بطن میں داخل نہ ہو، اس کی پوری طرح سے آپ توجہ کر کے اس مسئلے کو پھر آپ استعمال کریں۔ اگر خوف ہے تو پھر ناپسند کیا علماء نے اس کو، آپ فجر سے پہلے کر لیں یا افطار کے بعد کر لیں، آپ کے لیے اس دونوں وقت میں آسانی موجود ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا، جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے جو فتاویٰ ہیں جلد نمبر 15 اور صفحہ 260 کے اندر شیخ بن باز سے پوچھا گیا کہ روزے دار ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتا ہے؟ شیخ بن باز نے کہا تنظیف الاسنان بالمعجون، کہ دانتوں کو ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے صاف کرنا، لا یفطر الصائم، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے مسواک کی طرح۔ انہوں نے مسواک کی طرح کہا، مسواک پر اسے قیاس کیا ہے، جیسے مسواک کرنا جائز ہے، تازی مسواک ہو یا سوکھی مسواک ہو جائز ہے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں علیہ التحرز من ذہاب شیء منہ الی جوفہ، وہ بچے کہ کوئی چیز اس کے ٹوتھ پیسٹ کی کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ چلی جائے، اس سے اسے تحرز کرنا ہوگا، اس سے اسے بچنا ہوگا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی بچتے ہوئے کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، فإن غلبہ شیء من ذلک بدون قصد، اگر کوئی چیز غالب ہو کر کے اس کے اوپر وہ چیز غالب ہو جائے کرتے ہوئے، اگر بغیر قصد کے بغیر ارادے کے کوئی چیز داخل ہو گئی تو کوئی قضا اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن شیخ بن باز نے کہا اسے بچنا ہوگا کہ کوئی چیز پیٹ میں نہ چلی جائے۔ یہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کے سلسلے میں۔ اسی ناظرین اکرام، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ مشک سے زیادہ پسند ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہمیں اپنے منہ کو صاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے ناظرین اکرام، حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ روزے دار کا مقام ہے اللہ کے پاس، معدہ اس کا خالی ہے تو اس کے منہ کی بدبو تک اس کے منہ کی بو بدل جاتی ہے، اس کے منہ سے بسا اوقات بدبو بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باوجود اس مومن بندے کی قدر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مومن منہ صاف نہ کرے روزے کی حالت میں، بلکہ صفائی، پاکی صفائی، ہم ایمان میں سے پاکی صفائی کا مومن کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حالت روزہ میں بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خوشبو نہیں استعمال کرنا چاہیے، جبکہ خوشبو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ خوشبو اگر جسم پر لگائیں تو ہماری جو اسکن ہے، ہماری جو جلد ہے وہ اسے جذب کرتی ہے، اپنے اندر وہ چیزیں لیتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا عطر لگانے سے ہاتھ میں اور اپنے گردن پہ کہ اس سے اسکن ہماری جلد جذب کرتی ہے، مبالغہ ہے ناظرین اکرام۔ اگر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر غسل سے تو ٹوٹے گا ہی، کیونکہ غسل میں تو پانی جسم پر پڑ رہا ہے، وضو میں پانی جسم پر پڑ رہا ہے اور اسکن اسے بھی جذب کر رہی ہے۔ تو شریعت نے جس چیز سے روکا ہے وہ یہ کہ معتاد طریقہ ہے جو معدے تک جانے کا، ناک حلق کے ذریعے سے منہ اور ناک جو حلق کے ذریعے سے بطن تک جانے کا راستہ ہے، وہاں سے وہ چیز داخل ہوتی ہے عام طور پر۔ تو خوشبو لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جنہوں نے منع کیا ان کے پاس کوئی معتبر دلیل اس مسئلے میں نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ بات وزنی نہیں ہے۔ اسی لیے چاہے وہ خوشبو ہو، بخور ہو، آدمی ناک سے سونگھ رہا ہو، اس لیے کہ بعض لوگوں نے کہا سونگھے تو سونگھنے سے بھی طاقت ملتی ہے، اور یہ کھانے پینے کی طرح نہیں، کھانا پینا اس کے سامنے ہوا یا دھواں
اس کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا، کھانے پینے کی طرح وہ نہیں ہے، بخور بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، دھواں خوشبو کا، اور اسی طرح سوائل یعنی لگانے کی کوئی چیز جسم پر ہو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں روزے کے آداب وغیرہ کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان امور کو سمجھنے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔